بیویاں بھی اہل بیت نہیں ہے، داماد بھی اہل بیت نہیں ہے، بیٹے بھی اہل بیت نہیں ہے۔ اب اور حملہ کیا کہ چلو بیویاں تو رہنے دو نا، لیکن ایک کے ساتھ دو کے ساتھ اتنی چڑھ تھی کہ اٹھا اور اس نے کہا کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں طلاق دینے کا اختیار علی کو دے دیا تھا کہ میں چلا جاؤں تو میری بیویوں میں سے جس کو چاہو تو طلاق دے دو، جس کو چاہو طلاق دے دو۔ اور رسول اللہ کے جانے کے بعد علی نے عائشہ اور حفصہ کو طلاق دے دی، وہ بیویاں ہی نہیں رہتے۔ پہلے اہل بیت سے نکالا، انہوں نے رشتہ دیا، میں نے رشتہ دیا، پہلے اہل بیت سے نکالا، پھر ان کو زوجیت سے نکال دیا۔ میں کہتا ہوں نہ وہ اہل بیت سے نکلتے ہیں نہ زوجیت سے نکلتے ہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج۔ نبی کے لیے کسی اور چیز کو حرام نہیں کیا، نبی تیرے لیے 4 سے زیادہ شادیاں حلال کی ہیں، لیکن میں اللہ ایک چیز کو تیرے لیے حرام کر رہا ہوں، کیونکہ ان بیویوں نے تیرے گھر کو ترجیح دی ہے، کم کھایا ہے گھر میں رہی ہیں، پردے میں رہی ہیں، اور کپڑا نہیں ملا کم ملا ہے تیرے گھر میں رہی ہیں، کسی سے شکوہ شکایت نہیں کی ہے، تیرے گھر کی غربت کو انہوں نے برداشت کی ہے۔ نبی جب انہوں نے غربت کو برداشت کر کے تیرے گھر کے اندر رہنے کو ترجیح دی ہے، اب میں رب تجھ سے کہتا ہوں تو بھی ان کو طلاق کبھی بھی نہیں دے سکتا، تیرے لیے بھی ان کو چھوڑ کر کسی اور سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ جو کس نے ہم نے بتائی ہے ان سے نکاح کرو تو مرضی ہے، ان میں سے کسی کو طلاق دینا تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ ولا ان تبدل بهن من ازواج، میں کہتا ہوں علی المرتضی تو اتنا عالی شان ہے، علی المرتضی تو اتنا عالی شان ہے، کوئی عام مسلمان بھی قرآن سے روگردانی کر نہیں سکتا۔ یہ شیعہ ہے، یہ رافضی ہے جو اپنے امام علی سے بھی کہتا ہے کہ اس نے قرآن کی خلاف ورزی کر دی تھی کہ ولا ان تبدل بهن من ازواج، واضح نص ہے قرآن کی سورہ احزاب کی کہ آپ کسی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتے۔ یہ جو بیوی ہیں ان کو آپ طلاق نہیں دے سکتے، یہ آپ کی زوجیت میں رہے گی۔ اور ایک بیوی تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آخری وقت میں انہوں نے اپنے حقوق رسول اللہ کو معاف کر دیے، بوڑھی تھیں اور ایک بات فرمایا میں یہ اعزاز چاہتی ہوں کہ جس وقت اٹھوں تو ہمارے آقا نے بتایا کہ بیوی اپنے آخری شوہر کو ملے گی، اگر شوہر اور بیوی دونوں جنتی ہوئے تو جنت میں دونوں کے آخری شوہر کو ملے گی، اس لیے میں چاہتی ہوں رسول اللہ کی ازواج میں اٹھوں، اس لیے میں رسول اللہ کی زوجیت میں رہنا چاہتی ہوں، اسی حالت میں مرنا چاہتی ہوں، اسی حالت میں مرنا چاہتی ہوں۔ ازواج مطہرات امہات المومنین آل بیت کا پہلا مصداق ہے۔ جو بات میں نے پہلے کی ہے کہ سچا آدمی سر اٹھا کے چلتا ہے، جھوٹا آدمی سر جھکا کے چلتا ہے، سچا آدمی آنکھیں اٹھا کے دیکھتا ہے اور جھوٹا آدمی آنکھیں جھکاتا ہے۔ جب ہمارے پاس قرآن کا مفہوم ہے، جب ہمارے پاس حدیث کا مفہوم ہے اور ہم کسی ایک کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، اس لیے اب اگر ہمیں کوئی آل بیت کا منکر کہتا ہے تو ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ کہتا رہے نا، ہم اللہ کے یہاں منکر نہ ہوئے تو کوئی اگر منکر کہتا ہے تو ہم امام ابو حنیفہ کے وہ مقلد ہیں، امام ابو حنیفہ کو ایک یہودی نے گالیاں دی، ایک یہودی ایک عام مسلمان نے گالیاں دی، کچھ کہا، امام صاحب گھر میں آئے اور ایک ٹرے کے اندر کچھ سونا چاندی شرفیاں بھر کر اس کو بھیج دی۔ جب گیا تو اس نے پوچھا یہ کیا؟ امام صاحب نے کہا آج سارے دن کی نیکیوں کی کمائی تو نے مجھے دے دی ہے، میں نے دنیا کی کمائی تجھے دے دی ہے، نیکیوں کی کمائی تو نے مجھے دے دی ہے، میں اپنی یہ دنیا کی کمائی تجھے دیتا ہوں۔ اچھا ہوتا ہے ہمیں کوئی منکر کہتا ہے، کوئی درود کا منکر کہے، کوئی ذکر اللہ کا منکر کہے، اللہ ہمارے زبانوں سے ہمارے پیر و مرشد حضرت پیر عزیز الرحمان صاحب کہا کرتے ہیں میری خانقاہ میں جتنا درود پڑھا جاتا ہے پورے پاکستان میں نہیں پڑھا جاتا، پورے پاکستان میں نہیں پڑھا جاتا، اور اللہ کے فضل سے اب بھی کوئی منکر کہتا ہے تو اپنی عمل ہمیں دیتا ہے، ہمیں خوشی ہے۔ اب بھی ہمیں کوئی اہل بیت کا منکر کہتا ہے، اپنے اعمال ہمیں دیتا ہے، ہمیں خوشی ہے۔ ہمیں یہ بات نہیں جچتی کہ ہم اس پہ فتوے لگاتے رہے، ہم اس کو برا کہتے